السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 30 سائیکالوجی 4th ایئر، ہم لوگ سیکنڈ چیپٹر پہ ہیں کلینکل سائیکالوجی، جس میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ٹائپس آف اسیسمنٹ ٹیکنیکس کے، مطلب تشخیص کے طریقے کیا ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک طریقہ پڑھا تھا فرد سے براہ راست معلومات حاصل کرنا یا انٹرویو کرنا کیسا ہوتا ہے، یہی پوائنٹ ہم نے کیا تھا۔ اس کے بارے میں ہی تنقید سے آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جو ان لوگوں نے انٹرویو کیا تھا، انٹرویو میں ان سے اپنے کلائنٹ سے جو بھی انفارمیشن لی تھی اس کے بارے میں کیا تھا، جن لوگوں نے تنقید کی تھی ان کو کہنا تھا کہ اس میں ذاتی تعصبات اپنا رنگ دکھاتے ہیں، کہ مطلب فرد کے پرسنل جو بھی تعصبات ہوں گے وہ دیکھنے میں موسٹلی وہی چیزیں آتی ہیں، اور کسی بھی سٹینڈرڈ آزمائش کے مقابلے میں انٹرویو کی لیکچر وسعت زیادہ پائی جاتی ہے، اور انٹرویو جو ہے اس کی وسیع معلومات حاصل ہوتی ہیں، جس سے کیا اس میں فرد سے متعلقہ باتوں کی وضاحت طلب کی جاتی ہے، مطلب جن چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا جن چیزوں کی وضاحت چاہ رہے ہیں ان چیزوں کی وضاحت آٹومیٹیکلی آپ کو ملے گی۔ اور نفسیاتی پیمائش کے طور پر انٹرویو کے دوران دی جانے والی لیکچر کے مطلب جہاں پہ تھوڑی لیکچر یا تھوڑا سا فیور بھی کہہ لیں وہ دینے کی کوشش کی جائے، اور وسعت کے اعتبار سے لائبلٹی کو کم کر دیتی ہے اور ذاتی تعصب کو زیادہ شامل کرتی ہے۔ انٹرویو لینا خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ معالج بیک وقت سوال پوچھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، جواب ریکارڈ کرتا ہے، مریض کی کیفیت کی وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس پہ زیادہ دقت طلب ہے اور زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ انٹرویو کے الفاظ کا چناؤ مریض کی قابلیت کے مطابق کیا جاتا ہے، جس طرح سے کیا ہوتا ہے مریض کی جذباتی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو کا طریقہ یا اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے فرد کے بارے میں کسی دوسرے سے معلومات حاصل کرنا، مطلب جو لوگ اس کو جاننے والے ہیں ان سے بھی جو ہے معالج وہ انٹرویو کرتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات کے انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، اور اگر وہ معالج کے جوابوں کا تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ مثلاً اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوں گے؟ والدین، دوست، جیون ساتھی، محبوب، افسر، ہم منصب یا کام کے دیگر ساتھی وغیرہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں سے مریض کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، اور مریض کی بتائی ہوئی حالت کی جانچ بھی اور پڑتال بھی ہو جاتی ہے، کہ مطلب جو چیزیں اگر پیشنٹ نے بتائی ہیں آیا وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مریض سے حاصل معلومات نامکمل ہوتی ہیں ان سے بھی مطلب کچھ چیزیں جو نامکمل یا انکمپلیٹ رہ گئی ہوتی ہیں مریض سے انٹرویو کے دوران، وہ ان ساری چیزوں میں ان کی انفارمیشن جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے فرد کا مشاہدہ کرنا، کہ مطلب اور خود سے جو ایک فرد کا مطالعہ کیا جائے گا، وہ کہ فرد اس سے مراد یہ ہوگی کہ فرد روزمرہ کے معاملات یا اس کے روزمرہ کے جو کام ہیں اس کے دوران اس کا جائزہ لینا، یہ مشاہدہ کا ایک طریقہ ہے، کہ مطلب اس کو آبزرو کیا جانا۔ اس سے مریض کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ طریقہ آسان نہیں ہوتا۔ مریض کے گھر جا کر اس کا رہن سہن دیکھنا اور اس کی جو معاملات زندگی ہیں ان کا جائزہ لینا خاصا دشوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مریض ہسپتال میں موجود ہوں ان کا مشاہدہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، کہ مطلب جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ریدر دین کہ اس کے گھر جا کر اس کا مشاہدہ کرنا۔ انٹرویو مریض جن سوالوں کا جواب دینے سے ہچکچاتا ہے یا جواب دیتا ہی نہیں ہے، بالکل ان سے گریز کرتا ہے، ان کی تلافی اس مشاہدے کے ذریعے یا اس مشاہداتی طریقے کے ذریعے کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہے معیاری آزمائشوں کا استعمال، کہ مطلب اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کا استعمال اس چیز میں یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ استعمال کرتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کا معالجاتی ماہرین، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی معیاری آزمائشوں ایک الگ موضوع ہے، جس میں آزمائشوں کا استعمال، ان کی افادیت اور اہمیت شامل ہے، کہ مطلب جو ٹیسٹ ہیں ان کا الگ سے اگر موضوع ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے ان آزمائشوں کا استعمال کیسے کیا جانا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ مختصر یہ کہ انٹرویو اور مشاہدے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی آزمائشیں معالج کو مریض کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے میں معاونت دیتی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں انٹرویو کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد اگر یہ ٹیسٹ یوز کیے جائیں گے تو یہ بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، کس کو؟ معالج کو۔ یہ آزمائشیں کس لیے ہوں گی؟ ذہانت، صحت، رویے، رجحان یا ذاتی امراض کے علاج سے متعلق ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معیاری آزمائشیں معالجاتی شعبے کے دوران نفسیات کے دیگر تمام شعبوں میں بھی مقبول ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ معالجاتی نفسیات کے علاوہ بھی دوسرے شعبوں میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ معیاری آزمائشیں یہ نفسیاتی آزمائشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ معیاری آزمائشیں بھی کہیں گے ان کو، نفسیاتی آزمائشیں بھی کہیں گے، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بھی کہیں گے، اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی اسی کو ہی کہیں گے، کس کو؟ معیاری آزمائشیں اور نفسیاتی آزمائشیں کو۔
اب کیا ہے معالجاتی نفسیات میں تشخیص کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہوتی ہے کہ مطلب جب تک ڈائگنوس ہی نہیں کریں گے تو فرد کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے آئے گی، اور جب ہم اس کو جائزہ لیں گے یا اس کو اسیس کریں گے ڈائگنوس کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ مرض سے پہلے کا دورانیہ کیسا تھا، مطلب وہ کتنا نارمل زندگی گزار رہا تھا، کب سے اس کے لائف میں ایشوز آنا سٹارٹ ہوئے ہیں اور اس کا ریزن کیا تھا۔ اس سے اس کا آج کے روٹین سے اور اس کے گزرے ہوئے ٹائم سے اس کا موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تشخیص کے بعد آئندہ کردار کی پیش گوئی کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آیا کتنے چانسز ہیں یا کب تک ٹائم لگے گا اس فرد کو یا اس کلائنٹ کو واپس نارمل ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کل ہم لوگ سائیکالوجیکل ٹیسٹ ڈسکس کریں گے اور ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔